अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो शोबिज़ की नगरी से आज जो खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो जनाब, आप लोग जानते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान एक एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आप लोग जानते हैं वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी थे। लेकिन फिर अचानक उनकी अपनी अहलिया के साथ जो है वो अलहदगी हो गई और आप लोग जानते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान की जो बहन है हुमायमा मलिक, सारा इल्ज़ाम उनके सर पे आ गया था। बाद में फ़िरोज़ ख़ान की जो एक्स वाइफ हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। कोर्ट्स के अंदर जो है वो दोनों का झगड़ा चलता रहा था बच्चों की कस्टडी को लेकर। अब फाइनली खबरें आ रही हैं कि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ़िरोज़ ख़ान ने किस खातून के साथ शादी की है, उनकी जो नई दुल्हन है वो कौन है, क्या लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, और आपको ये भी बताऊंगी कि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो तो कहा करते थे कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे। अपनी फ़र्स्ट वाइफ को उन्होंने क्यों छोड़ा था और उनकी बहन हुमायमा मलिक के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात क्यों आ रहे हैं, इन तमाम के ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़िरोज़ ख़ान की दूसरी शादी की। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं उनकी दूसरी शादी की जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये तस्वीर जो हैं ये फ़ोटोशॉप तो नहीं है, ये किसी ड्रामे का शूट तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है या झूठ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सार्फिन है सोशल मीडिया के वो शशो पंच में मुब्तला हैं और बहुत सारे लोग तो मुझे भी कमेंट्स कर रहे हैं कि ये बताइए कि असल में हकीकत क्या है। आपको बता दूं कि फ़िरोज़ ख़ान की शादी की कुछ वीडियोस जो हैं वो इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसे ख़ास तौर पे यासीन लाखानी नाम का एक शख्स है उसके अकाउंट से शेयर किया जा रहा है और अपनी आईडी में दी गई तफसीलात के मुताबिक वो एक डिजिटल क्रिएटर है। अब मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर और वीडियोस को शेयर किया जा रहा है उसमें फ़िरोज़ ख़ान को एक खातून के साथ देखा जा रहा है जो कि उनकी दुल्हन बनी हुई हैं और उनका नाम मुबैना तौर पे दुआ के तौर पे जो है वो सामने आ रहा है, यानी उनका नाम जो है वो दुआ है। जो वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं वो माइयों की यानी मेहंदी की रस्म के लिए वीडियोस हैं और जो है रस्म के लिए बैठे और हाथों पे मेहंदी और उपटन लगाते हुए उस वीडियोस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। दूसरी तरफ उस अकाउंट से शेयर की गई जो वीडियोस हैं उसमें फ़िरोज़ ख़ान की शादी की वीडियोस हैं और इस वीडियो में फ़िरोज़ ख़ान को उरूसी लिबास के अंदर दिखाया गया है और उसमें दुल्हन जो है वो फ़िरोज़ ख़ान के हमरा जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में बच्चे और दीगर अफराद भी मौजूद हैं, यानी उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि और बहुत सारे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि फ़िरोज़ ख़ान की फैमिली और उनके रिश्तेदार जो हैं उन्होंने इस शादी में शिरकत की है। आपको ये भी बता दूं कि वायरल होने वाली वीडियो जो है वो देखने के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन जो हैं वो हैरत में मुब्तला हो गए कि कोई वीडियो को हकीकत जान के अदाकार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा है तो कोई इसको ड्रामे की शूटिंग करार दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर किसी ड्रामा की ये शूटिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि लग नहीं रहा कि वो ड्रामा का शूट है। ना तो वहाँ पे कोई कैमरामैन नज़र आ रहा है, ना कोई कैमरा नज़र आ रहा है, ना कोई अदाकार नज़र आ रहा है और ना ही ऐसा महसूस होता है कि वो कोई ड्रामे का शूट है, क्योंकि दोनों वीडियोस में फ़िरोज़ के साथ उसके अहले खाना का के कुछ फ़र्द भी नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये चीज़ भी बीच में शक में आ रही है कि अगर ये ड्रामे का शूट नहीं है तो फ़िरोज़ ख़ान के फिर वालिदैन किधर हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो फ़िरोज़ ख़ान है या जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं, जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनसे रब्ता किया गया तो पता ये चला कि उनके किसी भी ख़ानदानी ज़राए ने फ़िरोज़ ख़ान की शादी की अभी तक ना तो कोई तस्दीक की है, लेकिन साथ ही उन्होंने कोई तरदीद भी नहीं की है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फ़िरोज़ ख़ान के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी पहली शादी जो है वो 2018 में हुई थी और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी जिनका नाम अलीज़े सुल्तान था, उनके साथ जब उनकी शादी हुई थी तो वहाँ उस शादी में से उनके 2 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से सबसे पहले बच्चे की पैदाइश 2019 में हुई थी, जबकि उनकी बेटी की पैदाइश जो है वो 2022 में हुई थी और बाद में दोनों के दरमियान जो है वो तलाक हो गई थी 2022 में। आपको याद होगा कि फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान जो तलाक हुई थी उसमें लोगों ने बहुत खुल के जो है फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर तनकीद की थी, यहाँ तक कि उनका ड्रामाज़ में बाइकॉट का ऐलान किया था। बहुत सारे अदाकारों ने ये भी कहा था कि वो फ़िरोज़ ख़ान के साथ काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि जो अलीज़े सुल्तान हैं जो कि फ़िरोज़ ख़ान की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फ़िरोज़ ख़ान उनके ऊपर तशद्दुद किया करते थे और जिस वक्त वो तशद्दुद करते थे तो वो हाथ में कोई ना कोई वेपन पकड़ के उन पर तशद्दुद करते थे। और अलीज़े सुल्तान ने ये भी कहा था कि मैं बहुत बर्दाश्त करती रही, अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मज़ीद मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद घरेलू वायलेंस की वजह से आपको याद होगा उन्हीं दिनों में एक और एक्टर भी बहुत ज़ेरे अताब थे जिनका नाम मोहसिन अब्बास हैदर था, और आपको ये भी याद होगा कि मोहसिन अब्बास हैदर की मिसेस ने भी
ان دنوں میں سوشل میڈیا اور میڈیا کا سہارا لیا تھا اور انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی تصاویر کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا تھا، جس کے بعد ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور ان کو کوئی بھی کام نہیں دیتا تھا۔ تو ایسے میں یہی والا رویہ جو ہے یہ فیروز خان کے ساتھ بھی اپنایا گیا تھا، اور فیروز خان جو ہیں انہوں نے آ کر آن سکرین یہ بات کی تھی کہ جس طرح بتایا جا رہا ہے حقیقت اس طرح سے نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کی سمپتھیز جو ہیں وہ علیزہ سلطان کے ساتھ تھیں، اور بعد میں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ قانونی جنگ بھی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ تھا۔ فیروز خان یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو مل جائے، جبکہ علیزہ سلطان نے اس وقت بھی بہت سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فیروز خان جو ہیں انہوں نے بچوں کا خرچہ جو لگتا ہے اس میں لکھ کر دیا ہے کہ وہ نہیں کماتے ہیں، یعنی ان کی ہوائی روزی ہوتی ہے، وہ ایک ایکٹر ہیں، کبھی کماتے ہیں اور کبھی نہیں کماتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ میرے بچوں کی پرورش کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت لوگوں نے بہت زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا تھا وہ حمائمہ ملک کو بنایا تھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیروز خان کی جو بہن ہے وہ حمائمہ ملک ہیں، ایکٹریس ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے فیروز خان کی علیزہ سلطان کے ساتھ طلاق کا ذمہ دار جو ہے وہ حمائمہ ملک کو قرار دیا تھا۔ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں علیزہ سلطان نے فیروز خان پر تشدد کے الزامات جب عائد کیے تھے اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں کیس بھی دائر کیے تھے، جس کی سماعتیں بھی کافی عرصہ تک جاری رہیں، اور پھر اس کے بعد جو کئی صارفین ہیں انہوں نے سنگین قسم کے الزامات سوشل میڈیا کے اوپر لگانا شروع کر دیے تھے، اور لکھا تھا کہ ایسی بہنیں کبھی اپنے بھائیوں کا گھر بھستے نہیں دیتی ہیں، یعنی بات کی تھی حمائمہ ملک کی۔ پہلے تو حمائمہ ملک جو ہیں وہ خاموش رہی تھیں، انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو اس کے بعد حمائمہ ملک نے خود پر تنقید کرنے والے لوگوں کو کھری کھری سنا دی تھیں۔ اداکارہ نے اپنے بھائی فیروز خان کی سالگرہ کے موقع پہ انسٹاگرام کے اوپر اپنی ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیک کے ساتھ ان کو دیکھا جا سکتا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بھائی کے نام ایک طویل پوسٹ لکھی تھی، اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ فیروز آپ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے سب سے بڑے تحفے اور ایک نعمت ہو۔ اس پوسٹ میں انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کو کہا تھا کہ حمائمہ ملک پر یعنی جب انہوں نے پہلے کیک کے ساتھ یہ تصویریں لگائی تھیں تو اس وقت سوشل میڈیا صارفین نے ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا تھا، ان کے اوپر کافی تنقید کی تھی، اور سوشل میڈیا صارفین نے لکھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ میری بھی نندے ہیں اور ان کی انہی کی طرح ہیں، وہ میاں بیوی کو ایک ساتھ وقت گزارنے ہی نہیں دیتے، یعنی کہ حمائمہ ملک نے جو اپنے بھائی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ بیوی کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنے دیتے۔ صارف نے بظاہر حمائمہ ملک کے نام شادی کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ناکام شادی زندگی گزارنے والی خواتین خواہ وہ ماں ہو بہنیں ہوں صرف اپنے بھائیوں پر انحصار کرتی ہیں، جس پر حمائمہ ملک نے علیزہ سلطان کا نام لیے بغیر لکھا تھا کہ میں نند نہیں ان کی دوست ہوں، اور وہ میری بہن ہے، میرے بھائی کے بچوں کی ماں ہے، اس لیے آپ اپنی نندوں اور اپنے ساتھ ہمارا موازنہ نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمائمہ ملک جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی شمون عباسی کے ساتھ، اور وہ شادی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، اور سننے میں آیا تھا مبینہ طور پہ شاید انہوں نے دوسری بار بھی شاید شادی کی تھی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے حمائمہ ملک جو ہیں وہ اپنے بھائی فیروز کے ساتھ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین نے ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے، حالانکہ ان کے اپنے نجی معاملات تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ جب کامنٹ سیکشن میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگلے بندے کے اوپر کیا گزرے گی۔ بہرحال آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ علیزہ سلطان کی فیروز خان سے طلاق کے بعد زندگی اور دوسری شادی کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل بھی دیا تھا۔ علیزہ سلطان اور فیروز خان نے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں 2022 میں طلاق کی تصدیق کر دی تھی، حالانکہ ان کی شادی جو ہے وہ 2018 میں ہو چکی تھی، اور طلاق کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی دائر کیے تھے، کافی لمبی سماعتیں بھی چلتی تھیں۔ ان سماعتوں کا احوال ہم لوگ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بتاتے تھے، لیکن کیسز سے ہٹ کر اب پہلی بار علیزہ سلطان جو ہیں انہوں نے طلاق کے بعد زندگی اور حالات اور مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی اور ممکنہ اگلی شادی کے اوپر بھی اپنا رد عمل دیا ہے، کیونکہ لوگ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر فیروز خان کل کو شادی کر لیں، جو کہ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ کر چکے ہیں، تو آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ بھی اگلی شادی کریں گے؟ اور پھر جو بچے آپ کے پاس ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ علیزہ سلطان نے انسٹاگرام پہ مداحوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں کیا کریں گی۔ انہوں نے ایک مداح کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اپنا آن لائن کلودنگ سٹور جو ہے وہ متعارف کروائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں کپڑوں کا برانڈ جو ہے وہ متعارف کر کے پیسے کماؤں گی، اور انہوں نے اپنے مداحین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے مداحوں کی دعاؤں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مداح نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد اپنا وزن آپ نے کیسے کم کیا، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بچے دوڑا دوڑا کر وزن کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور صارف نے ان سے پوچھا تھا کہ اب تک کی زندگی سے انہوں نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا، جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے متعدد سبق سیکھے۔ علیزہ سلطان نے بتایا تھا کہ انہوں نے سبق سیکھا کہ خواتین کو مالی طور پہ مستحکم اور خود مختار ہونا چاہیے، اپنی زندگی کی حدود بنائیں
اور اپنے انتہائی قریب رہنے والے شخص سے بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، بر وقت خدا کا ذکر کیا کریں اور خاندان سے جڑے رہیں، زندگی میں پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ ایک اور شخص نے ان سے سوشل میڈیا پہ سوال پوچھا تھا کہ طلاق کے بعد ان کی زندگی کیسی ہے، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب کسی کے ساتھ خدا ہو، اہل خانہ ہو اور چاہنے والے ہوں، دعائیں ہوں اور محبت ہو، تو ہر چیز بہتر بن جاتی ہے اور زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مداح نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ سوچتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی اچھا شخص مل گیا تو وہ دوسری شادی کر پائیں گی۔ اس پہ انہوں نے شادی کے رشتے کی تعریف کی اور ساتھ ہی کہا کہ ہر بات اور ہر چیز اپنے وقت پر ہو جاتی ہے، یعنی کہ علیزہ سلطان بھی اس چیز کا ارادہ رکھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ تو الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پستے کون ہیں؟ بچے پستے ہیں۔ پہلے ماں باپ کی لڑائیاں بچے دیکھتے ہیں، پھر ان کی تربیت اور ان کے معاملات آتے ہیں، پھر لڑائی کے بعد اور طلاق کے بعد جو ہے وہ ان کے قانونی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان جھگڑوں میں بچے جو ہیں وہ پس کے رہ جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، پھر عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، پھر بچوں کی کسٹڈی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دونوں میں سے موسٹلی میلز پہلے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ موسٹلی بچوں کو پالنے میں لگ جاتی ہے، اور بچوں کے ساتھ ایک عورت کو دوسری شادی کے لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان سارے معاملات کے اندر وہ جو خاتون ہے اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی ہے تو کیا اس کے بچوں کو باپ جیسا پیار آگے مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ بہرحال مرد جو ہے وہ اس معاملے میں پھر بھی ایک لحاظ سے ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ وہ اگلی شادی کر کے اگلے بچے پیدا کر لیتا ہے۔ بہرحال فیروز خان کی جو ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیونکہ سب لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ ان ویڈیوز کی اور تصاویر کی کیا حقیقت ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی فیملی نے ابھی تک تصدیق بھی نہیں کی ہے اور تردید بھی نہیں کی ہے، اور یہ کوئی شوٹ بھی نہیں لگ رہا۔ بہرحال یہ تھی اب تک کی تمام خبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیروز خان نے شادی کر کے صحیح کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزہ سلطان جو ہے ان کو بھی آگے شادی کر لینی چاہیے یا صرف ان کو بچوں کو پالنا چاہیے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔